بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ. ناظرین, 8 فروری کے الیکشن کے بعد 2 بڑے واقعات, ایک لاہور میں ہوا اور ایک راولپنڈی میں. لاہور میں امیر بلاج ٹیپو ٹرکاں والا, اس کا قتل ہوا. تو پولیس نے بڑی سائنٹیفک اب تک کی جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق سارے جو ہیں وہ کڑیاں مل گئی ہیں کہ گوگی بٹ کا اس میں کیا کردار تھا, تیفی بٹ کا کیا کردار تھا, احسن شاہ کو کیا لالچ تھا جو اس کا جگری یار تھا امیر بلاج ٹرکاں والا کا, اور اس کا کیا رول تھا. یہ بڑی زبردست تحقیقات کی ہیں لاہور پولیس نے. لیکن دوسری طرف راولپنڈی میں جو الیکشن کے دوسرے تیسرے دن جو قتل ہوا تھا چودھری عدنان, وہ پی ٹی آئی کے سابقہ ایم پی اے تھے لیکن پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے تھے, اور الیکشن بھی انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑا لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نہیں تھے. لیکن جب ان کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا, شام کے وقت ان کو مارا گیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا راولپنڈی میں جھنڈا چیچی کے پاس. اس کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات تھے لیکن اب کافی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ابتدائی طور پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ان کی رنجش جو ہے وہ رنگ روڈ کے حوالے سے انہوں نے کافی انکشافات عمران خان کے دور میں کافی چیزیں جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو اور عمران خان کو دی تھی کہ اس میں چودھری تنویر کا اور چودھری چنگیز خان کا کیا کیا حصہ ہے. لیکن یہ چونکہ سینہ گزٹ تھا. لیکن اب جو شوٹر پکڑے گئے ہیں انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں بتائی ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر چودھری صاحب. عامر چودھری صاحب, یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں چودھری عدنان کے قتل کے حوالے سے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ واقعی ان کے پیچھے جو ہے وہ قتل, چودھری عدنان کے قتل کے پیچھے چودھری تنویر اور چودھری چنگیز وغیرہ تھے؟ سر اس میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ چودھری عدنان صاحب جو نا وہ انتہائی شریف بندے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی کافی دفعہ ٹسل جو نا چودھری تنویر لوگوں کے ساتھ ہو چکی تھی. آپس میں یہ کوئی رشتہ دار بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے. اور یہ چودھری عدنان کے جو والد صاحب ہیں چودھری جان صاحب, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بھی, اور باقاعدہ جو ان کی فیملیز اور پورے سب بچوں کو, ایک ایک بچے کو پتا تھا کہ چودھری تنویر اس کے پیچھے ملوث ہے. کیونکہ چودھری تنویر, یہ جس طرح چودھری عدنان جس سپیڈ سے سیاست میں اپنا نام بنا رہا تھا, جس پوزیشن پہ جا رہا تھا, اور چودھری تنویر کو شاید یہ چیز پسند نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ بات نہیں ہے, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری تنویر کا سیاست میں قد کاٹ اب بھی عمران خان اس سے چودھری عدنان سے بہت اوپر ہے. اوپر ہے سر, یہ اوپر ہے, ماننے والی بات ہے. لیکن چودھری عدنان جو تھا نا وہ بیسیکلی ہمدرد بندہ تھا, اور وہ شاید اس کو اس چیز کی سزا دی گئی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کوئی لنک تھا, یا پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے انٹرو میں جو آپ کو بتایا نا کہ جو کہا جا رہا ہے, جو میری معلومات ہیں چودھری صاحب, وہ معلومات یہ ہیں کہ رنگ روڈ کے حوالے سے چودھری عدنان نے چودھری تنویر اور چنگیز خان کے حوالے سے عمران خان کو کافی بریفنگ دی تھی, جس کی وجہ سے ان کی کافی زمینیں جو ہیں وہ ٹکے ٹوکری ہو گئی تھیں. کیونکہ عمران خان کو جب بتایا گیا تھا کہ چودھری تنویر جو ہے اس میں کافی اربوں روپیہ بنا سکتے ہیں. بہرحال یہ تو وہ باتیں ہیں جو عام آدمی یا ان کے بہنوئی نے بھی کی ہیں. لیکن یہ اگر آپ بات اس کا یہ سٹینڈ لیں نا کہ وہ چودھری عدنان سے جیلسی تھے, تو چودھری عدنان نے تو پی ٹی آئی چھوڑی, پھر اس آزاد لڑکے بھی دیکھا, عمران خان کی تصویر بھی لگائی, اس کے باوجود وہ بری طرح ہار گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری تنویر جو ہیں وہ ان کو چودھری عدنان سے کوئی سیاسی جیلسی نہیں. دیکھیں سر, یہ اس میں دیکھیں سیاست بھی آ جاتی ہے اور سارے اپنے مفاد بھی بندے کے آ جاتے ہیں. جس طرح چودھری عدنان کو اب دیکھیں تو شوٹر پکڑے گئے ہیں, شوٹر کراچی سے پکڑے گئے, ٹھیک ہے. اب شوٹر جو ہیں انہوں نے آ کے چودھری تنویر صاحب کا نام لیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایمانداری سے کام کر رہی ہے, اور اس کیس کے اندر جس طرح سے وہ اپنی ایس ایچ او صاحب ہیں اور جتنے اوپر لیول پہ جتنے افسران ہیں, انہوں نے پوری تحقیقات کر کے وہ اس کیس کو ایک ایک نقطہ کلیئر کر کے وہ آگے چل رہے ہیں. اس طرح نہیں کہ ایسے کسی کو اٹھا کے انہوں نے پکڑ لیا اور ایسے اس کو پسا دیا. نہیں, کوئی چودھری تنویر صاحب یا چودھری چنگیز خان کو پکڑا تو نہیں گیا ابھی تک, وہ تو ابھی نامزدی ہوئے, ابھی نامزد ہوئے ہیں. تو سر یہ دیکھیں کہ اور ان کا نام اسی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی دیکھیں اس میں بھی اگر اتنا ایک بندہ قتل ہو گیا, ایک جو نا ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا, ایک بچے ان کے ساری یتیم ہو گئے, ٹھیک ہے. اگر کسی سیاسی بندے کا نام اس سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی گئی ہے تو اس میں کیا کون سی قیامت آ گئی ہے. دیکھیں جن کا بچہ چلا گیا, جن کا باپ چلا گیا, وہ لوگ تو زندگی گزار رہے ہیں نا. ابھی دیکھیں جتنے بھی سیاسی ہیں, کیا کسی کو بھی 5-10 بندے مار کے وہ اگر ان کا نام کو سفارش کر دے اسی ایل میں ڈالنے کی, تو وہ آگے سے کہیں نہیں جی نہیں, ہم تو ہیں ہی نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے. چودھری صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ
اس کے پیچھے کیا ہے، چودھری تنویر صاحب یا چودھری چنگیز خان صاحب ہیں یا نہیں ہیں، آگے کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو چودھری تنویر صاحب سیاسی طور پہ بڑے مضبوط آدمی ہیں، اصحاب کے بھی بڑے مضبوط ہیں. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون کے وہ درینا لیڈر ہیں. اور میں آپ کو چودھری صاحب لکھ کے دیتا ہوں، پاکستان کا جو سسٹم ہے ابھی تو وہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ بڑے دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پنجاب پولیس، راولپنڈی پولیس کو یو ٹرن مارنا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور ویسے بھی چودھری تنویر صاحب اور چودھری چنگیز صاحب موقع پہ موجود تو نہیں تھے. اب شوٹر جو ہیں، اب تو زیادہ قتل کی وارداتیں جو ہیں وہ اجرتی قاتلوں کے ذریعے ہوتی ہیں. اور 109 میں تو صرف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو ہی پھانسی دی گئی. یہاں پہ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کسی کو پھانسی نہیں دی گئی. البتہ یہ ضرور ہو کہ جو متاثرہ فریق ہوتا ہے کہ اس کی اللہ نے سنی ہو، پھر اللہ نے اپنی عدالت سے کسی کو سزا دے دی ہو. جہاں تک یہ معاملہ ہے نا چودھری صاحب، میں آپ کو بتا دوں، چودھری تنویر صاحب اس کو فیس بھی کریں گے. اور دیکھ لینا آپ، وہ تھانے سے بھی عدالتوں سے بھی سرخرو ہو جائیں گے، چونکہ نہ تو وہ قتل کے وقت موجود تھے اور نہ ہی انہوں نے بذات خود ان کے اوپر کوئی فائر کیے ہیں. اب شوٹر ہیں، کل شوٹر، یہی شوٹر جس نے کہا ہے پنجاب پولیس کو، عدالتوں میں چینج ہو جائیں گے، ان کے بیان چینج ہو جائیں گے کہ میں نے تو جناب پٹرول کی وجہ سے یہ کہا تھا، میں نے تشدد کی وجہ سے یہ بیان دیا تھا، لہذا. اور سر 109 کا ویسے بھی جو نا ان کو آرام سے بیل مل جائے گی چودھری تنویر صاحب کو. اب دیکھیں، اب دوسری طرف بھی آپ چلیں. اب اس مقدمے کو چھوڑ کے میں آپ دوسری مثال دیتا ہوں. اب امیر بلاج ٹرکاں والے کا قتل دیکھیں آپ. اس میں تیفی بٹ اینڈ کمپنی جو ہے، جب امیر بلاج کے دادا قتل ہوئے، پھر اس کے والد محترم ٹیپو ٹرکاں والے قتل ہوئے، تو جو تیفی بٹ اینڈ کمپنی ہے اس میں وہ ان کا کردار جو ہے وہ 109 کا تھا، مشاورت کا تھا. تو ان کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ تھانوں سے بھی عدالتوں سے بھی بری ہوتے چلے گئے. اور اب بھی چودھری عامر صاحب، اب بھی عامر چودھری صاحب، آپ ایف آئی آر پڑھنے کی بجائے میری بات سن لیں. جی جی. اب بھی جو معاملات، جو تحقیقات ہوگی نا امیر بلاج کے قتل کے حوالے سے، وہ اسی طرح اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ٹیپو ٹرکاں والے کے قتل کا ہوا تھا. اس کی وجہ نہ تو تیفی بٹ موقع پہ موجود تھا، نہ گوگی بٹ موقع پہ موجود تھا. اور ویسے بھی اس کے بھائی اور بہنوئی نے کہا ہے امیر بلاج کے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف کیسے ہوتا ہے، ہمارے ہاں تھانہ اور کچہریوں میں کیا ہوتا ہے. پہلے بھی اس خاندان کے قتل چل رہے ہیں. اگر 109 میں تیفی بٹ کو سزا ہونا ہوتی، گوگی بٹ کو سزا ہونا ہوتی، تو اس سے پہلے سزا ہو چکی ہوتی. اور جہاں تک معاملہ احسن شاہ کا، احسن شاہ جو اس کا امیر بلاج کا جگری یار تھا، اس نے تو سب کچھ ہی بول دیا ہے نا. دیکھیں آپ، وہ واردات کے مطابق جب واردات ہو رہی تھی تو وہ مدینہ منورہ میں تھا، اور پھر وہ ہمدردی کرنے کے لیے فوری طور پہ پاکستان بھی آ گیا. اور اس نے دوسری طرف ان سے 5 کروڑ مانگا ہوا تھا مخبری کا، گوگی بٹ اینڈ کمپنی سے، اور ان کو کہا ہوا تھا کہ میں نے امام باڑہ بنانا ہے. اور ادھر بھی لاکھوں روپے ماہانہ وصول کر رہا تھا. اور اب تو ان کے گھر والے بھی بتا رہے ہیں کہ امیر بلاج جو ہے وہ بھی اس سے متنفر ہو گیا، تو اس کو شک ہو گیا تھا کہ یہ دونوں طرف کھیل رہا ہے. لہذا اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں دودکار دیا جاؤں، اس نے امیر بلاج کے سر کی سپاری پکڑ لی اور اس کی مخبری کر دی. اور سنا یہی ہے، پولیس ذرائع کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ روپے اس نے ایڈوانس بھی لے لیا تھا، اور 50 لاکھ میں سے انہی پیسوں کے ذریعے پھر یہ بظاہر عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا. اور لیکن آپ چودھری صاحب یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات سے احسن شاہ پکڑا گیا. احسن شاہ جب وہاں پہ امیر بلاج کے قتل کے بعد وہاں پہ گیا تو پولیس والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جس نے وہاں پہ یہ بات کی کہ میں نے تو بلاج سے کہا تھا کہ تیری اور میری موت کا بلاوا آ گیا. تو اس بات پہ انہوں نے اس کو اٹھایا اور جا کے تفتیش کی تو موصوف ساری باتیں مان گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری صاحب آپ کو یہ میں بتا دوں، آپ کرائم رپورٹر ہیں، یہ باریک چیزیں آپ کے ذہن میں بھی رکھنے کے لیے، آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے بھی ضروری ہیں. یہ راولپنڈی کا مشہور قتل ہے، عدنان قتل کا. اس میں آپ کو چاہیے کہ متعلقہ تھانے کے ساتھ رابطے میں رہیں. اب یہ جو امیر بلاج کا قتل ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ احسن شاہ ایک طرف تو وہاں سے آ کے ہمدردی کر رہا ہے، دوسری طرف ایسے شاہد بھی ملے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر بھی ایک جعلی حملہ کروایا، اور اس جعلی حملے میں اس نے اپنے گیٹے پہ گولی مروائی، یعنی پاؤں پہ گولی مروائی. اب اس کے قاتل اتنے اندھے تھے، گوگی بٹ کے شوٹر اتنے اندھے تھے کہ اس نے اس کے گیٹے کا نشانہ لیا اور اس کے سر کا نشانہ لیا گیا امیر بلاج کے. تو امیر بلاج کا جو قتل ہے، اس سے ویسے تو کافی عرصے سے دوستوں پہ، لوگوں کا، یاروں پہ اعتبار اٹھ ہی چکا ہے، لیکن اب جینا تو سب نے اسی معاشرے میں ہے. لوگ اب بھی لوگوں کا اعتبار کرتے ہیں، جیسے امیر بلاج نے احسن شاہ کا اعتبار کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عدنان قتل ہوا ہے راولپنڈی میں، سابق ایم پی اے،
आखिर इसकी भी तो किसी ने मुखबरी की है ना कि जी घर से निकला है, इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, और शूटर जो है वो इशारे पे आके उन्होंने इसको गोलियों से उड़ा दिया। तो ये वो बड़े करीबी लोग होते हैं जो फिर मुखबरी करते हैं। तो नाजरीन, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि चौधरी अदनान कत्ल केस में क्या पेश रफ्त है, और फिर अमीर बलाज कत्ल केस में क्या पेश रफ्त है। और किसी भी वक्त, चूँकि अब हुकूमतें बन चुकी हैं, किसी भी वक्त लाहौर में भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और रावलपिंडी में भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जो लियाकत अली चट्ठा ने की थी, वो कत्ल के हवाले वाली मैं बात कर रहा हूँ कि अब कोई रिटर्निंग ऑफिसर कम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्योंकि जो इंतखाबी सिस्टम है सारा मुकम्मल हो चुका है। आमिर चौधरी और शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।